کھڑے رہے. قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں ہلم الی، آ جاؤ، میدان چھوڑ کے مت جاؤ، آ جاؤ. اور فاصابکم غما بغم، غم پہ غم تمہارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تیر اندازی ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ نبی کے سامنے آ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہری دون نہرک، یا رسول اللہ اگر یہ تیر لگے گا تو یہ میری گردن پہ لگے گا، آپ کی گردن پہ لگنے نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہوئے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو دیکھ کر. یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہادری زیادہ دکھاتا ہے، اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے ماتحت کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھمسان کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا پہاڑ پایا ہے اور کھڑا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چند صحابہ آپ کے گرد رہ گئے اور اکثر صحابہ میدان چھوڑ کر انہوں نے فرار اختیار کیا، کیونکہ ایسا حملہ ایسا ہوا تھا. تو جب یہ فرار اختیار کیا ہے تو اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر نبی موجود ہیں، بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو جنگوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں حوصلہ پست کرنے کے لیے. تو جب یہ اطلاع ملی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ. وہ گئے اور وہ بھی گھمسان میں لڑے اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ جنگ کا موقع ملا لا یرین اللہ ما اصنع، تو اللہ دیکھے گا میں کیا کر کے بتاتا ہوں. ان صحابی کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے کیا کیا تھا، اللہ سے منت مانی تھی. ان کو خیال آئے کہ میں تو اللہ سے قسمیں اٹھا، یہ تھے نا عرب زبان کے پکے، تو وہ بھی گئے ہیں اور تلوار لے کر میدان میں گھسے اور اتنے ٹکڑے ہوئے ان کے دشمن کی طرف سے کہ ان کی لاش پھر پہچان میں نہیں آ رہی تھی. انگلیوں کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا گیا، ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. اور اسی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا مومنین میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ فرار ہو گئے. اب جو صحابہ میدان سے فرار ہوئے تھے ان کو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کیسے آپ صلی اللہ وہی میدان میں ہی ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے. لیکن اچھا جب یہ جو خالد ابن ولید آگے گئے ہیں نا تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ شکست خوردہ ہیں، شکست کھا چکے ہیں، تو ایک حملہ اور کرو. یہ جنگ کی میں ایک پالیسی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. خالد ابن ولید کا ارادہ ہوا ایک دفعہ دوبارہ پلٹو، کیونکہ یہ ابھی شکست کھا چکے ہیں، اور نقصان پہنچاؤ. اور خالد ابن ولید نے نا بہت ساری فوجوں کو اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا، مدینہ کے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو میرے ساتھی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں اکٹھے ہم کو ترنے والا بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے، ان سے وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ میدان سے بھاگنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے. حوصلہ دلایا. یہ بھی لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہونے، وہ ان کی غلطیوں پر ان کو رسوا نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، اور یہ اس غلطی میں معذور تھے. حملہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو پاؤں کھڑے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ دلایا. فرمایا کہ تم بھاگنے والے بولو بھائی نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس کے بعد کچھ منافقین نے آ کے نا صحابہ کو ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، اب تم ان سے ڈرو، بھاگو یہاں سے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہنے لگے کہ ہم دوبارہ لڑیں گے. کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، ایک جنگ ہوئی ہے، ایک دفعہ اور کھیل کھیلیں گے. اس حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں
جب نبی نے ان کو حوصلہ دیا ہے تو کیسا حوصلہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے کہ جمع ہونے دو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ کیسا ایمان تھا اس وقت! یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اگر کافی ہوتا تو یہ حال تھوڑی ہوتا جو ابھی ہوا ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح اور نصرت کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بجائے حوصلے پست ہونے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمیں، وہ ہماری مدد کرے گا، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے ایسی ہمت دکھائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اور وہ گھروں کو لوٹے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو لے کر۔ کیوں؟ جب خالد بن ولید کو پتا چلا کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے، تو اس نے وہ ڈر گئے پھر کہ اتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ اتنی شکست کھانے کے بعد، زخموں سے چور، اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم اتنے سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں، اس سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ شکست کہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ نہ جائے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہونے میں ہی کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 70 آدمی ہمارے بدر میں قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی ہم نے 70 قتل کر دیے، بس برابر سرابر معاملہ ہو گیا، اب پتلی گلی سے نکل لو۔ اس دور میں بھی پتلی گلیاں ہوا کرتی تھی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا آج کے پارے میں، کیونکہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ بعض منافقین کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے میدان میں مت جاؤ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، اگر یہ لوگ میدان میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے، ان کے تو گھر اجڑ گئے۔ اللہ کو ایسا غضب آیا، اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، جس کے مقدر میں قتل ہے اس کی تقدیر اسے کھینچ کے میدان جنگ میں لے آتی۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اللہ نے پھر صحابہ کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، تو دوسری قوم کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، ان کو بھی پہنچے ہیں، لیکن تم ان زخموں پر اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا۔ ان کے جو لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے اس پہ، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے تو تمہیں اللہ سے اس پر بہت امیدیں ہیں۔ تو منافقین بار بار یہ واویلا مچا رہے تھے، مر گئے ہائے، لٹ گئے ہائے، مر گئے، مروا دیا، بس بار بار نہیں، موت موت موت۔ اس کو اللہ نے اس پہ آیات نازل کی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اس جہان میں جو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہیں، وہ کبھی دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں۔ اگر تم ان کی حالت دیکھ لو کہ جس حالت میں وہ شہداء ہیں، تم کبھی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کرو گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش بھی ہیں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان پر بھی خوش ہیں کہ جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لاحق ہونے والے، یعنی ہمارے جو دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہے دنیا میں، ان کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، فرمایا اس ٹھکانے کو دیکھ کر بھی یہ خوشی منا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حبیب نجار کے بارے میں ایک شخص ایمان لایا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس کو قتل کیا ہے نا، اس نے جو برزخ میں اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کیا کہنے لگا، کیا کہنے لگا، قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے اس شہادت کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام کیا ہے۔ دیکھو قوم گردن اڑا رہی ہے، گردن اڑنے کے بعد اس کے جو برزخ میں بیان ہے وہ بیان اللہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے ہم نے ظلم کیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید ہو کے اس کی زبان سے کیا، یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے، تو سب اسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نا شہداء کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں،
جتنی کرامات شہداء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں اتنی کرامتیں کسی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی. میں نے خود خدا کی قسم اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. شہید ہوا ایک شخص کوئی عالم اور ان کے خون سے مشک جیسی بہترین خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی. کوئی عطر نہیں ہے, کوئی خوشبو کا کوئی ایسی نہیں جو ان کے اوپر ڈال دی جائے. ایک ایک ہفتے پرانی لاشیں ان سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی. حضرت مفتی عتیق الرحمان جو شہید ہوئے تھے ان کا بیٹا میرا شاگرد تھا کیا ہے شاگرد جو ایک دفعہ بن جائے وہ قیامت تک رہتا ہے. پھر تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر 6 مہینے بعد کھولی. درس قرآن دیا کرتے تھے, بڑا مشہور درس تھا ان کا, دہشت گردوں نے مار دیا. آپ کو یاد ہوگا جب علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا چند سالوں پہلے. تو کہہ رہے میں نے اپنے والد کی قبر 6 مہینے بعد کھولی کیونکہ پانی آ گیا تھا بہت زیادہ. تو جسم بھی سلامت تھا اور پہلے دن جو اس خون میں خوشبو آ رہی تھی نا 6 مہینے بعد بھی اسی طرح خوشبو آ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ بعض ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا, اللہ ہمیشہ نہیں دکھاتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو یہ خوشبو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس پہ سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور وہ برزخ کی خوشبو اللہ اہل دنیا کو سنگھا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ آپ صحابہ پہ نرم معاملہ کیا آپ نے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر اس موقع پر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے فرار ہو جاتا. ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا وہ امت کو کیا دے رہا ہے سبق. ہمیشہ فتوحات نہیں ملیں گی. قوم کے لیڈر کو ماتحتوں سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں, پھر وہ ماتحت آپ کے پیچھے چلیں گے. ہمارے جو لیڈر ہے نا وہ خود ایک کبھی ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. جو لیڈر ہے نا لیڈر وہ کیا کرتا ہے, بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, بس بیٹھے بیٹھے آرڈر چلاتا رہے گا تکیہ لگا کے, ابے یہ کر لے تو یہ کر لے تو وہ کر لے. سر آپ بھی کچھ کر لیں, میں کیا کروں, میں کھاؤں گا بس کھانا, میں تنخواہ لوں گا. اگر لیڈر قوم کا ہاتھ بٹائے نا کاموں میں تو قوم کو کیا ہوتی ہے اس سے, بولو بھائی, تسلی ہوتی. یہ جو علاقے کا ناظم ہے اگر کہیں سڑک بن رہی ہے یہ بھی جا کے تھوڑا سا ان کے حال احوال پوچھ لے, تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی خود بھی پتھر اٹھا کے لگا رہے تھے. تو یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں. دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ لیڈر کو لچکدار ہونا چاہیے, ایسا کہ بس وہ غلطیوں پہ ڈانٹتا ہی رہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت سارے اسباق ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ یہ بھی چاہتے تھے تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کریں. تھک گئے وہ مجاہدے کر کے, اللہ اپنے پاس بلا کے ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے. کتنے اسباق ملے اور ہمیں بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ہمیشہ بدر کی طرف فتوحات ہوتی رہیں گی, ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کون کرتا ہے, صبر کون کرتا ہے. ابھی تک تو اللہ نے دیکھے نہیں ہے. وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے, منافق کون ہے. پیڑے کھانے کے لیے تو سب میدان جنگ میں شریک ہو جائیں گے, مال غنیمت ملے گا. اب اگلی دفعہ لڑائی میں دیکھتے ہیں کون آئے گا. آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. لیکن اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ تمہیں اگر غالب کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. اور بتا دیا انتم الاعلون, تم ہی غالب آ کر رہو گے. یہ شکستیں وقتی ہیں تمہیں نتھارنے کے لیے, تمہیں بنانے کے لیے, تمہارے دل کو آئینے کی طرح چمکانے کے لیے. ان قریب دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. پھر دیکھیں نا صحابہ کی جو تلواریں چلی ہیں, اگلی جنگ میں اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمان کر دیا جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. اور خالد بن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کوئی جذباتی لیڈر ہوتے نا تو کبھی بھی کامیاب, جذباتی آدمی کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتا ہے, ہر چیز اس کی نپی تلی ہوتی ہے. ولید کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ یہ اتنا قیمتی آدمی ہے, اگر یہ ہماری طرف آ جائے تو پھر ہماری فتوحات کا عالم کیا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا کہ بھئی لڑ کے جو ہے نا کیا ہو گئے ہم, بار بار اطلاع ملی ادھر سے حملہ. آپ نے معاہدہ کیا, جنگ کو دھکیل دیا 10 سال کے, 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہا
تو پھر ہم تبلیغ کیسے کریں گے؟ افرادی قوت کیسے جمع کریں گے؟ آپ بادشاہوں کو خطوط لکھے پھر صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اسلام قبول کرو، پورے ملکوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں کیا ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں. کیسا یہ اسلام کی حقانیت ہے. مکے میں پیدا ہونے والا ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اس کا مشن دیکھو کتنا بڑا ہے. ایک عرب کے قبیلے میں پیدا ہونے والا، اور وہ کبھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھوا رہا ہے ساتھیوں سے، اور کبھی روم کے بادشاہ کے پاس، اور ان کے قافلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ کو دعوت دو کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، توحید کا راستہ ان کو بتاؤ کہ ایک نبی ظاہر ہوا ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کو خوشخبری سناؤ. جب ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھاڑا ہے نا خط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے، اور اللہ نے پھر اس کے ٹکڑے کر کے دکھائے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی تکمیل کا یقین تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے ہیں، پتھر پہ مار رہے ہیں، بھوک پیاس سے صحابہ کا حال برا ہے، اور خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں کہ مجھے فارس کے کنگن ان پتھروں میں نظر آ رہے ہیں، ان قریب فارس فتح ہونے والا ہے. روم اور فارس اس وقت ایسے جیسے امریکہ، تو بہت زبردست پالیسیاں تھیں، تقویٰ تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. پالیسی میکر ہمارے دیکھو، ہم کہتے ہیں نا فتح کیوں نہیں، پالیسی میکر دیکھو، پہلے سڑک بنے گی، پھر گڑا کھدے گا، اس میں لائن بچھے گی. ابے بھائی پہلے سے پالیسی بناتے ہیں کہ لائن پہلے ڈالو اور سڑک، یہ پالیسیاں ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک ٹی وی اینکر گیا انٹرویو لینے کے لیے، تو حکومت نے درخت لگاؤ کی مہم چلائی ہوئی تھی. اس میں 3 آدمی تھے، ایک کا کام تھا گڑا کھودنا، دوسرے کا کام تھا اس میں درخت لگانا، تیسرے مزدور کا کام تھا مٹی ڈالنا. تو وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا، دیکھا درخت لگاؤ مہم میں کام ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑا کھود رہا ہے، دوسرا مٹی سے بھر رہا ہے اس کو. انہوں نے کہا یہ درخت کیوں نہیں لگ رہا؟ کہنے وہ درخت والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے. درخت والا کہاں گیا ہوا ہے؟ چھٹی پہ گیا. لہذا ایک گڑا کھود رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے گڑے کھودنے کے پیسے مل رہے ہیں، مجھے اس سے کیا غرض کہ اس میں درخت لگے نہ لگے. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو گڑے بھرنے کے پیسے مل رہے ہیں. یہ ہے کہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پالیسی. یہ پہلے سوچا ہی نہیں ہے کہ درخت والا چھٹی پہ بھی تو جا سکتا ہے، اگر وہ چھٹی پہ چلا گیا پھر کیا ہوگا. یہ خیر ایک لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے، لیکن ہوتا ہمارے ملک میں کچھ. ہمارے جو حکمران ہیں نا پالیسیاں ایسے ہی بنا رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے. نہ شہر آباد، حضرت عمر نے کوفہ باقاعدہ آباد کیا تھا، ایک شہر آباد کیا، ڈیزائن کیا اس کو، کوئی پالیسی نہیں ہے. نہ گھر چلانے کی ہماری پالیسی ہے. بچے بڑے پہلے ہو جاتے ہیں، سوچا ان کے بارے میں، بعد میں جاتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنے گا. اب تو بڑا ہو گیا بھائی، اب کیا بنے گا بھائی. ہم لوگ بعد میں سوچتے ہیں جب بچہ بڑا ہو گیا نا، اب کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر اس کو کیا بناؤں. اب تو بڑا ہو گیا، اب جو بننا تھا اس نے بولو بھائی بن گیا. چور بننا تھا، ڈاکو بننا تھا، مولوی بننا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، تو بن گیا جو بننا تھا. ہر چیز کی پلاننگ، ہر چیز کی پالیسی وہ پہلے سے وضع کی جاتی ہے، اس میں ہر قسم کا سقم دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں گے بہترین پالیسیاں ملیں گی آپ کو. میں جلدی سے بات سمیٹ کے بس 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد بن ولید کیا ہے، بہادر ہے، غیرت والا ہے، لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا، اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے، کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خالد بن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا، خوف دلا کے، لالچ دلا کے نہیں، ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا، غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا. آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو، جب عہدہ ملے گا کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود بولو بھائی ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے، لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے، ہمارے ساتھ رہے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، دیکھے اسلام کیا ہے، پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. نہیں آ رہی بات. یہ ساری خامیاں ہمارے اندر، دین کی تبلیغ کا بھی کوئی اصول نہیں ہے. مولانا طالب صاحب نواز شریف کے بعد چلے گئے، ادھر توپ ہیں، یہ وہاں کیوں چلے گئے؟ وہ بھائی انہوں نے اس کے لیے دعا کیوں کرا دی مسلم لیگ کے لیے؟ بھائی مسلم لیگ کے صدر کے لیے اگر دعا کرا دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلم لیگی ہیں. دعا تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا، کسی کو بھی دین کے. ایک آدمی کہہ رہے حضرت میرے لیے، عمران خان آیا بالفرض میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کریں، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کروں گا میں، تو بد اخلاقی ہے نا بھائی. مولانا فضل الرحمان سے تو ہم خود کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں، وہ تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے بتاؤ بھائی کون سی دعا کروانی ہے، مزید شادی کرنا چاہتے ہیں آپ،
عمران خان کے لیے تو یہی ہوگی کہ بھائی مزید اگر کوئی ہے تو بتاؤ یار, گھبرانے کی ضرورت. ایک آدمی آپ کو ملے گا جو اس پہ اپریشیٹ کرے گا. کوئی ہے عمران خان کو پیغام دے سکتا ہے, جا کے دے دے. آپ جتنی شادیاں کریں, ٹھیک ہے نا, سب آپ کی مخالفت کریں گے, لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے شادیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو بھی شادی کرے گا وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا. وہ ایک بندہ, وہ چاہے صرف عمران خان نہیں ہے, اگر مولانا فضل الرحمان بھی کر لیں ایک اور شادی, ہم ان کو بھی اپریشیٹ کریں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہے ہو. بھائی میں سیاست یہاں نہیں چلا رہا, میں تو شادی کو فوکس کر رہا ہوں, صحیح ہے نا. تو اگر کوئی بھی کر رہا ہے, شہباز شریف کر لے, نواز شریف کر لے, مولانا فضل الرحمان کر لیں, مولانا سمیع الحق کر لیں, کریں, اللہ کا واسطہ کریں. یہ عورتیں سڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھروں میں سڑ رہی ہیں, ان کو ٹھکانہ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہمارے پاس آؤ گے عزت بھی ملے گی, اور تم جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین پر نہیں ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. خالد بن ولید کے دل ہل گیا اندر سے, انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں اس پہ, اور پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور پھر دیکھو آپ, رومیوں سے جب لڑائی ہوئی ہے غزوہ موتا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو یکے بعد دیگرے امیر بنایا تھا, سب شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے. خالد بن ولید. خالد بن ولید فرماتے ہیں ہم 3000 کے لشکر تھے اور رومی لاکھوں میں تھے, صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ایک دن میں. وہ لوہے کی تلواریں ہوتی تھی, پلاسٹک کی نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, اتنی بڑی جنگ, 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. کہہ رہے ہم نے رومیوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. پھر اشعار میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے, سارا دن ہم کیا کرتے رہے ہیں, کیونکہ لاکھوں سے مقابلہ چند ہزار کا, ایسی لڑائی ہوئی ہے, اور رومیوں کو بھگا کر واپس آئے. اس کے بعد ہر موقع پر علم کس کو دیا جاتا؟ خالد بن ولید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد بن ولید نے اسلامی سلطنت بہت دور دور تک, جب دشمنوں کو پتہ چلتا نا اس جنگ میں کمانڈر کون ہے, خالد بن ولید, ویسے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتے. ایک دن ایک رومی یا فارس کا بادشاہ آیا, اس نے ایک قاصد کو بھیجا خالد بن ولید کے پاس, کہا کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو لڑ رہے ہو, اور تمہیں عرب کے بدو تھے, کل تک تو ہم تمہاری رپورٹ یہی تھی, صحیح ہے نا, تمہارے پاس نہ کھانے کو, حاجیوں کو تو تم لوٹ کے, انہوں نے بھی دیکھا نا, دنیا حیران ہو گئی کہ یہ تھوڑے دنوں میں ہوا کیا ہے. یہ علاقہ 2000 سال سے یہاں کوئی کچھ نہیں ہوا, ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی, نہ بھوک, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہاں لڑ سکتے ہیں, تہذیب نہیں ہے ان کے پاس, یہ تو آپس میں ہی لڑائیوں سے ان کو فرصت نہیں مل رہی. تو وہ حیران, یار یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا, یہ جو سندھ ہے ہمارا, کراچی, سمجھ رہے ہیں نا, یہ حضرت عثمان کے دور میں یہاں اسلامی فوجیں داخل ہو چکی تھی. تو وہ اس نے جو ہے نا قاصد بھیجا خالد بن ولید کے پاس. روم کہاں, مجھے یاد آیا, کوئی سردار تھا, اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ بھوکے پیاسے ہو, بھوکے ننگے, تمہیں اب کچھ مل نہیں رہا, تو تم نے تلوار لے کے لوٹ مار شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوٹو موٹو نہیں, ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ باندھ دیتے ہیں, اور اتنی بوریاں آٹے کی, اتنی بوریاں گندم کی, اتنے چاول کی, یہ تمہیں وہیں پہنچا دیا کریں گے, تم بھی تمیز سے زندگی گزارو, ہم بھی شرافت سے بیٹھ لیں. خالد بن ولید کا جواب سے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نہیں پیاس ہے. پہلے پیغام دے چکے تھے, اسلام کی دعوت دے چکے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر لڑائی نہیں ہے, یا ہماری حکومت مانو لیکن جزیہ دیا کرو. وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, وہ سمجھتے مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے آ کے کہا خالد بن ولید سے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں بہت بھوک اور پیاس ہے, تو ہم دے دیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں پیاس ہے. کس چیز کی پیاس؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے. رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے, لڑائی ہوگی شرافت سے, ہمیں کوئی خوراک وراک نہیں چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی ہیں. پھر حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا. جیسے ہی خلافت سنبھالی نا حضرت عمر نے, تو حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کیا خالد بن ولید کو معزول, کیونکہ لوگوں میں شخصیت پرستی پھیل رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے, اصل میں یہ ہیں, یہ جب تک زندہ ہیں تو اسلام پھیلے گا, اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تو ہم گئے کام سے. حضرت عمر نے شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے خلافت سنبھالتے ہی خالد بن ولید کو کیا کر دیا؟ معزول. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بن کے حکومت, ہمارے ہاں جو پالیسی ہے نا, ہمارے دامت برکاتہم نے جو اصول بنا دیا وہی چلے گا قیامت تک. حضرت عمر نے پالیسی کیا کی؟ بھائی ان کو ہٹاؤ. لوگوں نے یہ نہیں کہا بھائی نے تو نبی نے بنایا ان کو, حضرت عمر نے, بھائی نبی نے جو بنایا وہ تو ایک مصلحتاً بنایا نا, وہ کوئی وہی تھوڑی تھی کہ بھائی یہی ہو گئے. حضرت عمر نے کہا ہٹاؤ ان کو. خالد بن ولید نے بھی بغاوت نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے بنایا تھا اور ابو بکر نے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑا کرتا تھا, اب
سپاہی بن کے لڑوں گا، اس کا اپنا مزہ ہے سپاہی بن کے لڑنے کا۔ تو یہ صحابہ تھے جو پالیسیاں بھی چینج کرتے تھے اور اسٹریٹجک بھی ان کی چینج ہوتی تھی، سب چیزیں چینج ہوتی تھی، مقاصد ایک ہی رہتے تھے، اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے پالیسیاں کیا ہوتی تھی؟ چینج۔ ہماری پالیسیاں مقصد بن چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ مقاصد کہاں چلے گئے؟ تیل لینے۔ مقاصد گئے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ زیادہ ہے، یہ میرے شیخ سے بیعت ہوگا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، میں اس کو لیکن میں اس کو پھر بھی کیا لے آؤں؟ اپنی خانقاہ میں لے کر آؤں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر بھی میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ سیروزے پہ۔ سیروزہ تو لگانا چاہیے، مگر ہر ایک کو ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو وہ طریقہ سوٹیبل ہوتا ہے، تو لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا، اس طریقے سے آ جائیں تو یہ والا طریقہ، اس طریقے سے آ جائے تو یہ والا طریقہ، اس طریقے سے آ جائے تو وہ والا۔ یہ روزانہ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے پالیسی، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو خیر یہ ہمیں غزوہ احد سے کچھ اسباق ملے جو میں نے 2-4 ہی بیان کیے ہیں، تو بہت زیادہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔